بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بعض ذریت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے، اور مسجد حرام کو بیت حرام اس لیے کہا گیا کہ دوسری جگہوں پر جو کام کرنا حلال ہے وہ بیت اللہ میں کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیت حرام کے پاس بسانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اولاد وہاں نماز قائم کرے۔ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیرنے کی دعا اس لیے کی کہ وہ ان سے انس و الفت حاصل کریں، اس میں متعارف ہوں اور گونا گو منافع سے مستفید ہوں، اور انواع و اقسام کے پھلوں کی جو دعا کی تو اس میں ان کی اولاد اور وہ تمام لوگ شامل ہیں جو مکہ میں آ کر رہیں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے رزق کی یہ دعا قبول فرمائی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے والدہ پر رحم فرمائے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا ایک گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو پھل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہنا، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بگانا وغیرہ جائز نہیں، اور رزق کی وہ فراوانی فرمائی کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہر شخص کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم نے بیت اللہ کو حرم اور امن والا قرار دیا تھا، اور میں مدینہ اور اس کے دونوں کناروں کے مابین کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں، لہٰذا یہاں کا شکار نہ مارا جائے اور اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ ناظرین گرامی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کا اعلان کیا اور اسے حرم بنایا، اور میں نے مدینہ کو اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کو حرمت والا قرار دیا کہ اس میں خون نہ بہایا جائے، اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ نہ اٹھایا جائے، اور اس میں چارے کے سوا کسی اور غرض سے اس کے درخت کے پتے نہ جھاڑے جائیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہر شہر مدینہ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ،
हमारे मद में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे लिए हमारे शहर मदीना में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह इस बरकत के साथ 2 बरकतें मजीद अता कर दे। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह मक्का को हरम करार दिया और इसके लिए दुआ फरमाई, उसी तरह मैं मदीना मुनव्वरा को हरम करार देता हूँ और मैं मदीना तैयबा के मद और सा में बरकत की दुआ करता हूँ, जिस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा के लिए दुआ की थी। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन इरशाद फरमाया था, इस शहर को अल्लाह ताला ने उसी दिन हुर्मत वाला बना दिया था जिस दिन उसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया था। लिहाजा अल्लाह ताला के हराम करार देने की वजह से क़यामत के दिन तक ये शहर हुर्मत वाला है। मुझसे पहले किसी के लिए इस शहर में जंगो कताल हलाल नहीं था और मेरे लिए भी सिर्फ एक दिन के कुछ हिस्से में इसे हलाल करार दिया गया था, और अब अल्लाह ताला के हराम करार देने की वजह से ये रोजे क़यामत तक हुर्मत वाला है। लिहाजा इसके काटने को न काटा जाए, इसके शिकार को न भगाया जाए, इसके लुक्ता यानी गिरी हुई चीज को सिर्फ वही शख्स उठाए जो लुक्ता का ऐलान करे। इसी तरह उसकी घास को भी ना काटा जाए। नाज़रीन, सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़खर नामी घास के काटने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि ये घरों में और लोहारों की भट्टियों में इस्तेमाल होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अज़खर नामी घास इस हुक्म से मुस्तस्ना है। इसे सही बुखारी में रिवायत किया गया है। नाज़रीन, अबू शरी अदवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अमर बिन सईद से उस वक्त कहा जब वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ मक्का की तरफ लश्कर भेज रहा था, क्या अमीर मोहतरम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद बयान करूं जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन सुबह के वक्त इरशाद फरमाया था, जो खुद मेरे कानों ने सुना, जिसे मेरे दिल ने याद रखा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था तो मेरी आंखों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्दो सना के बाद फरमाया था, मक्का को यहाँ रहने वाले लोगों ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह ताला ने हरम करार दिया है। चुनांचे किसी भी ऐसे शख्स के लिए जिसका अल्लाह ताला की ज़ात और उसे आखिरत पर ईमान हो, यह हलाल नहीं कि वो यहाँ खून बहाए या यहाँ के किसी दरख्त को काटे। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद और कत्ताल से इस्तदलाल करे तो उसे कह दो कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इसकी खुसूसी इजाज़त अता फरमाई थी, जबकि तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं बख्शी, और मेरे लिए भी सिर्फ आज के दिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए यहाँ जिहाद हलाल करार दिया गया है और आज फिर हुर्मत उसी तरह लौट आई है जिस तरह कल थी। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये बातें उन तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं। इब्न शरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि उमर बिन साद ने ये फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर तुम्हें क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, अबू शुरै, इन बातों का मुझे आपसे ज्यादा इल्म है। मैं जानता हूँ कि हरम किसी नाफरमान को, किसी कातिल को और किसी तखरीबकार को पनाह नहीं देता। दुआ है ए रब्बे करीम मौला हमें हमेशा अपनी पनाह में रख, आमीन।